اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، خود ہی فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ دینے والا خود ہی بتا رہا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو جس کو جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ قادر مطلق کہہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یعنی میں نے تمہیں اپنی نعمتوں میں اتنا ڈبو دیا ہے کہ تمہارے تصور میں بھی بات نہیں آ سکتی۔ عزیزان گرامی، اتنا پیارا رب، اتنی محبت کرنے والی ہستی، اتنا کچھ ہم پر نچھاور کرنے والا اللہ کہ گن نہ سکیں اور اس کا دعویٰ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے۔ اس سے بہتر اللہ، اس سے بہتر رب، اس سے بہتر معبود کہاں مل سکتا ہے؟ ہم انسان مسلسل ناشکری کی منزلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ شیطان ہمیں بہت بہکا رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک نعمت میں تھوڑی بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر ہم بہت زیادہ پریشان، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں موجود کروڑوں نعمتیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہوتا، پھر بھی وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے دھکیلتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے میرے بندوں ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ہم میں سے کوئی جو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، خاص کر ہم لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے۔ جہاں تھوڑے ہم امپورٹنٹ ہو گئے، جہاں ہماری پبلک میں ایک حیثیت بن گئی، جہاں ایک حکومت میں، الگ الگ جگہوں پہ، تو اس کے بعد پھر ہم عام عوام کو، عام لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں، ان کے فون نہیں اٹھاتے۔ کل تک جو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، آج اس کے فون سے بیزاری آتی ہے۔ کل تک جس نے ہمیں بہت سی جگہوں پہ سپورٹ کیا، آج کیونکہ ہمارے تعلقات اوپر بڑی بڑی جگہوں پہ ہو گئے، اس لیے آج ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ایک عجیب المیہ ہے کہ ہمارا عمل کیسا اور ہمارے اللہ تعالیٰ کا عمل کیسا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ اور ہماری طرف توجہ کرتا ہے کہ کہیں گناہوں میں ڈوب کر اپنے آپ کو تباہ نہ کر لے۔ ہم برے خیالات کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہمیں پکارتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان برے خیالات کے سمندر میں تم ڈوب جاؤ۔ ہم غلط راستے پر جاتے ہیں، وہ ہمیں بار بار نماز کے وقت اپنے پاس بلاتا ہے، چلو استغفار کر لو، چلو اہدنا الصراط المستقیم مانگ لو، مت جانا۔ لیکن اس نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا، اختیار آپ نے کرنا ہوگا، صبر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، شور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہنگامے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں۔
گریہ وزاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. امتحان میں وبشر الصابرین والا بننا ہے یا داد و فریاد کر کے اللہ کی ناراضی کو مول لینا ہے. صرف اختیار ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی اختیار نہیں، لیکن وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے ہمیں دے دیا ہے. ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتا دیا، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو نہ شکر کرو. تو یہاں پر اپنی گفتگو کے مقدمے کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری نعمتیں امانت ہیں. ہماری گفتگو ہے اس وقت، جو کچھ بھی نعمت کے طور پر ہے وہ امانت ہے، اور امانت بھی اس طرح سے ہے کہ اس کو صحیح راستے میں خرچ کرو گے تو تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تم کو اجر بھی ملے گا، گفٹ بھی ملے گا، پرائز بھی ملے گا، سرٹیفکیٹ بھی ملے گی. اور اگر غلط راستے میں خرچ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے عرض کیا انسانی بدن اللہ تعالیٰ کی نعمت، بدن کے اندر دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، حواس خمسہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، عقل اللہ تعالیٰ کی نعمت، دل اللہ تعالیٰ کی نعمت، اختیار اللہ تعالیٰ کی نعمت. اب ہم پر ہے کہ یہ نعمت جو امانت کے طور پر ہمیں دی گئی ہماری نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے پاس رہنے نہیں والی، اور ہماری حیثیت کیا کہ یہ ہماری ہو جائے. پھر بھی اللہ رب العزت، ہمارا کریم رب، ہمارا رحیم رب ہمیں کہتا ہے کہ تم اگر اس کو اچھی طرح سے استعمال کرو گے میں اضافہ کر دوں گا. نہ صرف حساب نہیں لوں گا بلکہ میں تمہارے لیے اس میں بڑا اجر رکھ دوں گا. جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں، جو بھی آپ اچھائی کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر کرتے ہیں نا. اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زہرا اکیڈمی کو اتنے بڑے پیمانے پہ راشن بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ توفیق وہیں سے تو تھی نا. آپ نے صرف یہ احساس رکھنا ہے کہ جو کچھ ہے وہاں سے. ماں بنا من نعمت فمنک، جو ہمارے پاس نعمت ہے تیری طرف سے. یہ نقطۂ اصل ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں فوکل پوائنٹ. یہ آپ کا آن اور آف کا بٹن ہے. آپ کے اندر احساس ہے، یہ فکر اللہ کی ہے، یہ دل اللہ کی طرف سے، یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمیں صرف اس کو صحیح طرح سے مینیج کرنا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اسی میں ہم پراکندگی کے شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اتنا ہم پر آ جاتی ہے، دنیا کی اتنی رسمیں ہم پر آ جاتی ہیں، دنیا کی اتنی باتیں ہم پر آ جاتی ہیں، دنیا کی الگ الگ چیزیں ہمارے وہم و خیال میں اتنے بڑے بڑے تصورات ڈال دیتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز کو وہ پہاڑ جیسا بڑا بنا دیتی ہے، ایک بڑی چیز کو بالکل چوٹی جتنا، رائے کے دانے کی جتنا چھوٹا بنا دیتی ہے. اور انسان پھر پریشان رہتا ہے. کبھی آپ پریشان بیٹھے ہو تو پریشانی کا تجزیہ کیجئے کہ واقعی میں اس لائق ہوں کہ میں اتنا پریشان ہوں؟ کیا مجھے اتنی ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ کیا میں اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا میرا رب ان مشکلات میں مجھے نہیں نکالتا؟ اب تک نہیں نکالا ہے. جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، ایک بڑا لشکر، رات رات نکلے، سفر بھی کوئی بیل گاڑی پہ کر رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی کندھے پہ کسی کو لے کے جا رہا ہے. عجیب و غریب حالت ہے. اور دریائے نیل کے کونے پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں سے صبح جب فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نکل گئے، وہ اپنا پورا لشکر لے کر پیچھے آ جاتا ہے. اب بنی اسرائیل کا ایمان کمزور تھا. میں نہیں کہتا کہ کیا وجہ ہے، ایمان کمزور تھا.
اعتقاد نہیں تھا، یا نعوذ باللہ ناشکری پن تھے. ابھی تک بڑے بڑے امتحان دیکھ چکے تھے، الگ الگ مبتلات دیکھ چکے تھے، کبھی کھٹمل، کبھی مینڈک، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی خون، ہر چیز ان کی زندگی میں سامنے دیکھ چکے. سب کا کیا حشر ہوا فرعون کے لوگوں کا. پھر بھی وہاں پہنچے اسے مروا دیا. کیوں؟ وہ دیکھو فرعون کی فوج آ رہی ہے، آگے کیا ہے؟ آگے دریا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جس اللہ نے یہاں تک پہنچا یہاں سے آگے بھی وہی راستہ نکلے گا. موسیٰ کہاں نکلے گا؟ یہاں پر پتہ چلتا ہے ایمان کی منزل پر ہے، کمزور ایمان ہے یا بالکل ہی گئے گزرے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایمان کے الگ الگ لیولز ہیں. اپنے ایمان کے لیول کو تھوڑا مضبوط کیجیے. سختیاں تکلیفیں آپ کو آپ کی اینک کا رنگ بدل دیں گی. مشکلات آئیں گی، امام کی حدیث نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مومن کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ مومن اللہ کی طرف توجہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے کہ مومن ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ اللہ سے ہٹا کے کسی اور کی طرف کر ڈالے. ان منزلوں کی باتیں ہیں جہاں پر پہنچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ضروری بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنے نزدیک ہو جائیں کہ سامنے دریائے نیل ہو، پیچھے فرعون کا لشکر ہو، اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں پالنے والے. اب تو جو چاہے کر، ہم راضی ہیں. فرعون ہمیں مار ڈالے، تیری رضا ہے، رضن پہ قضا ہے اور تسلیم الامر. جو کربلا کو ہماری زندگی میں اتنی اہمیت حاصل ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اتنا کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہ ہر وقت ان کے لیے یہی صورتحال پیدا ہوتی تھی. مثال ہے، آگے نیل کا دریا، پیچھے فرعون. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا ایمان ڈگمگاتا نہیں تھا. اہل بیت علیہ السلام اپنی جگہ پر مضبوط رہتے تھے اور لوگوں کو بھی ہمت دلاتے تھے. آپ دیکھ لیجیے امیر المومنین علیہ السلام نے کیسے کیسے سخت مراحل سے اپنی زندگی گزاری، ان کی زندگی کتنی مشکلات سے گزری. رضن بقضاء و تسلیما لامر. شب جمعہ ہے نا، آپ میں سے ایک بڑی تعداد دعائے کمیل پڑھے گی نا. آج عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی سن لیجئے گا. الہی و ربی من لی غیرک. اللہ، کتنا شیرین جملہ ہے، کتنا لذیذ جملہ. جب اکیلے میں بیٹھ کر سجدے میں جا کے کہہ سکیں تو اور بھی بہت خوبصورت ہے. بندہ اکیلے میں ایک بار کہتے الہی و ربی من لی غیرک، توجہ کے ساتھ، اے میرے اللہ، میرے رب، تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ اسألو کشف الضر والنظر فی امری، کہ ہماری جو مشکلات ہیں اس کو تو دور کر دے اور میرے کاموں میں تو نظر ڈال دے. تیری نظر آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تیری نظر ہٹ گئی تو کچھ سب برباد ہو جائے گا. اسی مولا کا دم بھرتے ہیں نا، اسی مولا کے کلمات بھی تو سنے نا، اسی مولا کے الفاظ تو سنے نا کہ کس طرح سے مولا اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ تو اگر مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو میں زجیج العاملین واسرخن الیک صراخ المستصرخین وابکین علیک بکاء الفاقدین بدنو من کا دنو المخلصین. ایسے دھاڑے ماروں گا، ایسے چیخوں گا جیسے ایک مخلص اپنے رب سے دور ہو گیا ہو. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی شدت ہے محبت میں، کتنی شیرینی ہے محبت میں، کتنی لذت ہے اللہ سے محبت میں، کہ انسان سب تکلیفیں بھول جاتا ہے. صرف انسان کو ان مراحل میں جانے کی دیر ہوتی ہے. داخل ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ آسان نہیں ہے. اپنے نفس پر قابو پانا، اپنی خواہشات پر قابو پانا، اپنی تمناؤں آرزوؤں پہ قابو پانا. لیکن ایک بار قدم اٹھ گیا تو وہ
قدم وہاں پہنچتا ہے جہاں پر رب حبلی کمال الانقطاع الیک کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. میرے رب مجھے اپنی طرف ٹوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما. کمال الانقطاع الیک. اور پھر میرے دل کی آنکھوں کو وہ نور عطا کر کے تیری رحمتوں کے منبع اور سرچشمے کو دیکھوں. تو یہ ساری نعمتیں امانت ہیں، اور ان تمام امانتوں پر ہمیں جواب دینا ہے. اگر امانتوں کو ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں، جیسے اس کے استعمال کا حق ہے انجام دیتے ہیں، تو نہ صرف اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے بلکہ اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے. اور یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ وہ لوگ ہیں جو بھی امانتیں دی گئی ہیں. اور میں نے کل مفصل بتا دیا کہ انسان کے پاس جو چیز بھی نعمت ہے وہ امانت ہے. تو جب تک تم امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کی رعایت کرتے ہو، ہنیئا لکم، مزے کرو، عیش کرو، کوئی مشکل نہیں. لیکن جو تم نے امانت میں خیانت کی، جو تم نے امانت کو غلط راستے میں استعمال کیا، جو تم نے اولاد کی امانت کی بے توجہی بے پرواہی کی، جو تم نے اولاد کی تربیت میں قصور کیا، چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں ہو، اس دن حساب بہت مشکل ہو جائے گا. اس دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. مجھے معلوم ہے میری باتیں سنگین ہیں، سخت ہیں، میرے لیے بولنا بھی سخت ہے، لیکن میں اچھی اچھی باتیں کر کے آپ کو جنت کی خوشخبریاں تو نہیں سنا سکتا ہوں. میں زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بیان کیے بغیر اور ان تلخ حقیقتوں کو شیرینی میں تبدیل کرنے کے طریقے کو بتائے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. زندگی تلخ ترین ہے اگر امانت میں خیانت ہو، اور زندگی شیرین ترین ہے اگر امانت کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جس طرح سے دیا گیا ہے. باقی آپ کے لیے ہے، آپ چاہیں تو اختیار کریں، چاہے تو اختیار نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا، لیکن بہت خوبصورت نظام بنایا ہے. جب آپ عرفان کی اونچی منزلوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے میں کن گندگی اور دلدل کے چکروں میں پھنسا ہوا تھا، میں کن مسائل، یعنی دیکھ لیجئے جو آپ میں عبادت میں آگے بڑھتا ہے، معنویات میں آگے بڑھتا ہے، روحانیت میں آگے بڑھتا ہے، اخلاق میں آگے بڑھتا ہے، جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میں ان چیزوں پہ اتنا شور کرتا تھا، پہ افسوس ہوتا ہے. تف، گندگی پہ میں افسوس کرتا تھا، چھیچڑوں پہ میں افسوس کرتا تھا، برائی پہ میں افسوس، یعنی جس کی چیز کی حیثیت نہیں اس پہ افسوس کرتا تھا. انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ رب العزت سے وہ نزدیک ہوتا جاتا ہے، اسے اللہ سے گفتگو کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسے اللہ سے راز و نیاز کرنے کا جتنا مزہ آتا ہے اتنا. اور پھر جب وہ اللہ کی بتائے وہ حکم میں گھر کے کام کر رہا ہے، آفس جا رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، بچے سنبھال رہی ہے، اور وہاں تڑپ پیدا ہوتی کہ اب چلوں میں اپنے رب کی طرف، تو وہاں سے آواز آتی اللہ اکبر، اور بے ساختہ جیسی موقع ملتا ہے اول وقت نماز پڑھ لیتی ہے یا پڑھ لیتا ہے، اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے دل کو آرام. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہاں تم اطمینان قلوب ڈھونڈ رہے ہو، کہاں تم دل کو اطمینان دینے کے لیے چیزیں ڈھونڈ رہے ہو. یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہوئی ہیں، تمہارے پاس ہیں، تمہیں کہیں ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم ارادہ تو کرو نا، تم کوشش تو کرو نا. اب دیکھو کہ اللہ تمہیں کس طرح اپنے پاس بلاتا ہے. تم ایک قدم آگے بڑھو وہ 10 قدم آگے بڑھاتا ہے. تم ایک بار ارادہ کرو وہ 100 بار ارادوں کو تمہارے مضبوط کرتا ہے. لیکن شرط ایک ہی ہے، تم نیت کرو، تم ارادہ کرو، تم چاہو تو پھر بہت کچھ ہو جائے گا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام
دریا کو عصا مارتے ہیں، وہ صرف ایک ظاہری مومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فجرت دریا کو کھول دیتا ہے. کوئی انسان بنی اسرائیل میں سے سوچ سکتا تھا کہ اسی دریا سے میں گزروں گا جس کی موجیں مجھے ڈبا سکتی ہیں، جس کی موجیں مجھے کھڑے نہیں رہنے. آج بھی دریائے نیل کو جا کے جائیں، دنیا گھومیں پھریں، سیرو فی الارض، زمین پہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیں. بے شک زیارتوں پہ جائیں، بے شک عمرہ پہ جائیں، بے شک حج کریں، لیکن کچھ ان چیزوں کے لیے بھی وقت نکالیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھیں. اور ریکریشنز کے لیے جا رہے ہیں، جاؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن نیت تو یہ رکھو کہ میں اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاؤں گا. پورا سفر عبادت. اور جب جائیں تو بتائیں دیکھو کیا قدرت ہے. بچے بھی اس قدرت کو دیکھیں. 7 ونڈرز آف دا ورلڈ پہ جائیں، دیکھیں کیسے. اس دل کو اللہ کے سامنے رام کر دیں، اس دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کر دیں، اس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیں. اور یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کے طریقہ کار کو دیکھتے ایک وقت آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، احترام آ جاتا ہے، آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں. تو اگر ایک انسان آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، آیاتوں پر توجہ کریں. البتہ ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے کسی کارنر پہ اتنا خرچ کر کے اس کی نشانیوں کو دیکھنے جائیں. آپ کے اپنے ملک میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے اپنے اندر وفی انفسکم. اب تو کل ہبل ٹیلیسکوپ کے 30 سال کی سالگرہ منائی گئی. آج HUBB ٹیلیسکوپ پہ جائیے. کل انہوں نے ایک نیبیولا دکھایا ہے. سبحان اللہ، کاش میں اپنے سسٹم کے تحت وہ آپ کو دکھا سکتا. سبحان اللہ، اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تم سوچ رہے ہو کہ اتنی بڑی کائنات کا رب تمہیں اپنا مہمان بنائے ہوئے ہے؟ تم سوچ رہے ہو اتنا عظیم رب کہ جو تمہارے سے، تمہاری اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. ہبل ٹیلیسکوپ پہ جاؤ. درس کے بعد میں اپنی زیر اکیڈمی کی ٹیموں کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں، چاہے وہ ایمز کی ٹیم ہو، قرآن ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہو، یا قرآن سینٹر کی ٹیم ہو، کہ جنہوں نے بچوں کے لیے الگ الگ کام ڈالے رکھے، ان کو دین کی طرف راغب کیا. میں والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت اچھا ویلکم کیا. الحمدللہ رب العالمین. ایک بار ہبل ٹیلیسکوپ کی وزٹ کر رہے ہیں بچوں کو، اور جب وہاں پر قدرت کی چیزیں نظر آئیں تو ایک سبحان اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جتنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس کریں گے، اس کی عظمت کا احساس کریں گے، اور پھر اس خطبے کے جملے کو وقت دعیتم الی ضیافت اللہ. ہم نے اللہ کو کتنا چھوٹا سمجھا ہوا ہے. ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ کتنا بے بس اور مجبور سمجھا ہوا ہے. میرا لفظ بہت خراب ہے، برا ہے، لیکن بولوں گا میں. برائیاں تو ہماری ہر وقت لوگ کرتے ہی ہیں، تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نظر میں ایک بیچارہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی. ہماری نظر میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع السماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. نکالیے سورہ ملک. تو آپ کے آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ اور موبائل میں قرآن مجید. الذی خلق سبع سماوات طباقا، تمہارا رب جو تم کو اتنے پیار سے ماہ رمضان میں مہمان بنا کے بیٹھایا ہوا ہے، اس کی کائنات دیکھو. خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اور اتنی خوبصورت یونیورس بنائی ہے کہ تم ذرہ برابر اس میں تفاوت پیدا نہیں کر سکتے. فرجع البصر
ابھی نہیں بھی یقین ہے پھر سے دیکھو. کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر ایک کوئی شخص آج رات ہبل ٹیلیسکوپ پہ بیٹھا کائنات کو دیکھتا رہے اور صرف کہتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کی پوری زندگی کا بہترین عمل ہو جائے. کیونکہ جب تک اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا, اللہ پر بھروسہ نہیں ہوگا, اللہ کی عظمت اور قدرت کو درک نہیں کریں گے, تب تک اس کی محبت کی شیرینی کا مزہ نہیں آئے گا. تب تک یا ربے یا ربے یا ربے کہنے کا مزہ نہیں آئے گا. اور جہاں آج شب جمعہ اللہ کی کائنات کو انسان نے دیکھا, درک تو کر نہیں سکتا ہے. یعنی آئی واز سرپرائز جب ہبل ٹیلیسکوپ والے کہہ رہے تھے, یعنی جو ڈسکرپشن دے رہے تھے, 137 million light miles. Can you imagine? I repeat, 137 million light years یا light miles, light years کا ہزار. ایک سیکنڈ میں لائٹ جتنا ٹریول کرتی ہے وہ یہاں سے نکلے اور 137 ملین ایئرز چلے اس سپیڈ سے, تو اس نیبولا پہ پہنچے گی جو کل انہوں نے دکھایا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ والے تو نے اس کائنات کو باطل خلق نہیں کیا. سبحانک, تیری تعریف کرتے ہیں. فقنا عذاب النار, تو ہمیں عذاب نار سے بچا دے, اپنا اچھا بندہ بنا دے, تیری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. جب یا اللہ کہیں تو شیرینی محسوس ہو, یا رب کہیں تو شیرینی محسوس ہو. یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں تنگ نہ کریں, یہ دنیا کی تکلیفیں ہمارے لیے تکلیف نہ ہو. البتہ وظیفہ ہے کہ ہر چیز کا ہم خیال رکھیں, وظیفہ ہے کہ ہر چیز کی طرف توجہ کریں. صرف اسی چیز میں اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ نہ اپنی تجارت یاد رہے, نہ اپنے رشتہ دار یاد رہے, نہ اپنے بیوی بچے یاد رہے, نہ اپنے شوہر اور خاندان یاد رہے. بیلنس چاہیے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کوئی بہت زیادہ گھنٹوں کو اس میں گزارنا ضروری نہیں ہے. چند منٹ کی توجہ اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے کہ جو اس کی نعمت کو دیکھے, جو اس کی کائنات کو دیکھے, جو اس کی قدرت کو دیکھے, اور اس کے بعد اتنا کہ سبحان اللہ تو میرا رب ہے. قرآن مجید کی آیت میں اذا ذکر اللہ, مومن کی صفت بیان کرتے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل بانگ بانگ ہو جاتا ہے. وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمان, اور جب اس کی نشانیاں اس کو بیان کی جاتی ہیں ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. دین بہت زیادہ نماز روزوں کا نام نہیں ہے, دین امانت داری کا نام ہے. مختلف حدیثیں ہیں, نہیں معلوم آج میں ان حدیثوں کو بیان کر بھی سکوں گا یا نہیں, بس کیا اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ ڈال دیا. ان احادیث میں معصومین علیہ السلام اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ جان لو کہ یہ اماناتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں تاکہ تم ان امانات سے بہترین لذت حاصل کرو, ان امانات سے اپنی زندگی کو خوبصورت ترین زندگی بناؤ, لیکن ان امانات کو غلط راستے میں استعمال نہیں کرو. ان امانت کو اس طرح سے استعمال کرو جس طرح سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پالنے والے دنیا میں بھی حسن عطا کر, آخرت میں بھی حسن عطا کر, اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. پھر میں لے جاؤں گا اسی خطبے کی طرف. نہیں معلوم اس خطبے کی شیرینی, اتنی شیرین باتیں اس خطبے میں بیان کی گئی ہیں. قد دعیتم الی ضیافت اللہ, الی ضیافت اللہ, تمہیں اللہ کی دعوت کی طرف بلایا گیا. اب پتہ ہے کیا ہوا؟ انفاسکم فی تسبیح, اب تمہارا سانس لینا عبادت ہو گیا. ونومکم فی عبادہ, تم سو جاتے ہو نا,
روزہ رکھتے ہو، دفتر سے کام کر کے آتے ہو، سو جاتے ہو. آج کل چھٹی ہے، چلے کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سحر، افطار، برتن، کپڑے، گھر، بچے کو فیڈ کرنا، دوسرے کام کاج، تھک جاتے ہو نا. جب تم سوتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تمہارے سونے کو عبادت قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. وہاں ہبل ٹیلیسکوپ میں کائنات کو دیکھو، یہاں پر اللہ کی مہربانی اور لطف کو دیکھو کہ مجھ جیسے کو، گناہگار کو، خطا کار کو اپنا مہمان بنایا، ہمارے سانس کو عبادت قرار دیا، ہماری نیند کو، ہمارے سانس کو تسبیح قرار دی، ہماری نیند کو عبادت قرار دی. اور پھر فرمایا رسول اکرم نے، اور دیکھو تم دعا کرو نیات صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ اور صاف دلوں کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمبر 1، اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی قرآن مجید پہ گفتگو کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے اور پی سی این کے دوستوں کے ذریعے آپ تک باتیں پہنچا سکتے ہیں. اور اس سال کی برکت یہ ہے کہ سالوں سے ہمیں پی سی این پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اس دفعہ ہمیں پی سی این کی برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے مستفید فرمایا. میں ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. تو فصل اللہ بے نیات صادقہ، اپنی سچی نیتوں کے ساتھ اور دلوں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. روزہ تو ویسے رکھ لیتے ہیں، کم من صائمن، یاد دہانی کے لیے. ساتھ میں روزے کی رات میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، 1 ہفتہ پورا ہونے آیا ہے، 7 days کمپلیٹ. کتنا اللہ سے نزدیک ہوئے، کتنی لذتیں حاصل کی عبادت کی. افطار کی بھی لذت، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جب کھائیں تو شکر ادا کریں. جو چیز سامنے الحمدللہ. اس دفعہ پریکٹس کر لیں نا، ہر چیز پر جو آپ اٹھائیں. پتہ نہیں آپ اپنے افطار میں کیا کرتے ہیں. جو بھی چیز ہے اب نام نہیں لیتا، اس کو جب ایک لقمہ لیں تو الحمدللہ، ایک بسم اللہ. موقع اچھا ہے اللہ سے نزدیک ہونے کا، کیونکہ وہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہارے مہمان. یو آر وی آئی پی ٹوڈے. آج اس کے محل میں تم، محل کا لفظ اچھا تو نہیں ہے لیکن اس کے محل میں تم مہمان بنے ہوئے ہو. چہل قدمیاں کرو، اس سے باتیں کرو، اس سے راز و نیاز کرو، مت چھوڑو. لیکن امانتوں کا حساب دینا ہے. اگر تم نے، حدیث میں ہے کہ جب کسی کی عبادت کی بات آئے، جب کسی کی نماز اور روزے اور رات کو گڑ گڑانے کی باتیں آئیں، عجیب جملہ ہے کہ جب تم کسی کی نماز کی بات سنو، کسی کی عبادتوں کی بات سنو، کسی کی رات کی گڑ گڑانے کی، رونے کی آواز کی کے بارے میں سنو کہ لوگ کہتے ہیں، تم اس کی امانت داری چیک کرو، وہ امین ہے یا نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو امانت کے طور پر بیوی یا شوہر دیا ہے، اس کے ساتھ وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے یا نہیں. دونوں امانت ہیں. غلط کانسیپٹ ہے کہ جناب لڑکی یا خاتون یا بیوی جو امانت ہے، شوہر بھی امانت ہے، بچے، ایوری تھنگ امانت، ایوری تھنگ امانت. شوہر کے لیے بیوی، باپ کے لیے بچے، خاتون کے لیے یا بیوی کے لیے شوہر، بچے، ایوری تھنگ، یہ امانت ہے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے گڑ گڑانے اور رونے اور توبہ اور استغفار کرنے کو مت دیکھو، تم یہ دیکھو کہ آیا وہ امانت دار ہے یا نہیں. اور اسی لیے امانت داری کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کہا ہے، ہم لامانات وعہدہم راعون. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا 2 چیزوں کے تحت، سچائی اور امانت داری، ادا الامانت، الا البر والفاجر. اب ہم پہنچے اس بات کی طرف جو لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس. کیا کروں؟ اللہ کی امانت کا
ذکر کرنا میں ابھی بھی میرا دل نہیں چاہ رہا میں بات کو ختم کروں. میں چاہ رہا ہوں اتنا ریپیٹ کروں. آپ کے سامنے میٹھا لایا جاتا ہے, میری کمزوری ہے, میٹھا لایا جاتا ہے, آپ نے ایک ہیلپنگ لے لی, پھر آپ کو کوئی آفر کرے تو دوسری ہیلپنگ لے لیں, دوسری ہیلپنگ لے لی, پھر وہ کہ چلو ابھی بھائی بہت اچھا میٹھا تھا, تھوڑا سا اور لے لیتے. تو یہ باتوں میں بھی تو لذت ہے نا, ان باتوں میں بھی تو شیرینی ہے نا. تو کیوں نہ 2 ہیلپنگ 3 ہیلپنگ, کیوں کوئی کہے کہ مولانا ریپیٹ بہت کرتے ہیں. ریپیٹ نہیں ہوتی, یہ میٹھے کا دوسرا راؤنڈ ہے, یہ میٹھے کا تیسرا راؤنڈ ہے, یہ آپ کی پسند کی بریانی کا دوسرا راؤنڈ ہے, تیسرا راؤنڈ ہے. جیسے بدن کو پسند آتی ہے, دعوت میں جاتے ہیں, تھوڑا سا لے کے بیٹھ جاتے ہیں, انتظار ہوتا ہے کوئی آفر کرے تو یہاں پر ہم آپ کے لیے راؤنڈ لگا رہے ہیں. ہر نعمت امانت ہے, اور ہر امانت کا سوال ہوگا. اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا تو نہ صرف اس کے بارے میں آپ کو وہ نہیں کیا جائے گا کہ کیوں استعمال ہوا, آپ کو اجر دیا جائے گا, آپ کو ثواب دیا جائے گا, آپ کو جنت دی جائے گی, آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دی جائے گی. اللہ کے مہمانوں, 7ویں رات بھی جو کہ پہلی شب جمعہ بھی ہے. البتہ ہمارے ہاں شب جمعہ اور جمعے کو تو ویسے مومن مومنات اتنا خیال کرتے ہیں, اتنی توجہ کرتے ہیں, لیکن آج تھوڑا زیادہ خیال کر دیجیے گا, آج درود زیادہ پڑھ لیجیے گا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر زیادہ پڑھ لیجیے. لیکن یہ سب چیزیں توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے, غفلت کے ساتھ نہیں ہے. گھر کے کام کاج ہیں, بیوی بچے شوہر گھر, تو کوئی بات نہیں, تھوڑا پڑھ لیں, پڑھیں ضرور. مرحومین کو یاد کیجیے, ہمارے مرحومین کو بھی یاد کر لیجیے, اپنے مرحومین کو بھی یاد, شہداء کو یاد کر لیجیے. پتہ نہیں آئندہ دن ہم یہاں پر ہیں یا نہیں, آئندہ سال یہاں پر ہیں کہ نہیں. میں تو سالوں والی بات کرتا ہی نہیں ہوں. 60 کے اوپر گئے اور انسان آہستہ آہستہ بونس کی طرف جاتا ہے. تیاری کریں, تیاری. الرحیل میرے مولا امیر المومنین السلام فرماتے تھے, بازار میں جا رہے ہیں, چلو. عجیب سی بات ہے نا, بازار سے جا رہے ہیں, نجف جائیں تو نجف کے بازار میں سوچے کہ میرے مولا آواز دے, لوگوں چلو الرحیل. لوگ باہر نکل کے این یا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے کہاں جانا ہے؟ کہا قبروں کی طرف. آواز دے دی گئی ہے, ملک الموت تیار ہو چکا ہے, اب صرف روح قبض ہونے کا ٹائم باقی ہے. تیاری کر لو, اور تیاری کر کے نکلنے کی کوشش کرو, دیر مت کرو. لمبی آرزویں نہیں. البتہ آپ نے کام کرنا ہے, جیسے 100 سال تک دین کی خدمت کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, خاندان چلانا ہے, لیکن دنیا سے دل نہ لگائیں کہ پھر وہیں پہ پیر جم جائیں, وہیں پر بے توجہی ہو کر اللہ سے غافل ہو جائیں. نماز تو سبھی پڑھتے ہیں, روزہ تو سبھی رکھتے ہیں, لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو اس توجہ کے ساتھ, جس توجہ کے ساتھ اللہ چاہتا ہے یہاں پر. اور یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الامانۃ تجلب الغنا. اگر تم امانت داری کرتے ہو تو غنا تمہارے پاس, تونگری تمہارے پاس, بے نیازی تمہارے پاس آتی. اور اگر خیانت کرتے ہو تو فقر ہو جاتا ہے. میری پوری کل کی اور آج کی گفتگو کا محور یہی ہے, امانت ہے, صحیح طرح استعمال کرو, خیانت مت کرو. غنا ہی غنا. بڑے بڑے محل کی گارنٹی نہیں ہے, بڑی بڑی گاڑیوں کی گارنٹی نہیں ہے. زندگی میں سکون کی گارنٹی ہے, زندگی میں آرام کی گارنٹی, زندگی میں اللہ سے محبت کی لذت کی گارنٹی ہے. زندگی میں تکلیف بھی آئے تو انسان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھول گئے وہ واقعہ, مومنہ کا واقعہ. کیا حرج ہے چند سال بعد پھر ریپیٹ کر دوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے, ان صحابی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ہوا تھا. بیٹا بیمار تھا, صحابی کام کرنے گئے, جب واپس آئے تو بیگم سے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے, تو بیگم نے کہا الحمدللہ اللہ نے آرام دے دیا ہے. کھانا کھایا, آرام کرنے چلے گئے. صبح اٹھے, مسجد کی طرف جانے لگے تو کہا کہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کیا بات کہنا چاہتی ہوں؟
کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے اور لینے آئے تو کیا کرو گے؟ بولے دے دیں گے. بولے تمہارے دل پہ کچھ نہیں ہوگا؟ بابا امانت ہے، کیا امانت سے دل ہی نہیں لگایا جاتا. ظاہراً حضرت ابو ایوب انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے. اب مومنہ کو دیکھیے، یاد رکھیے گا، جہاں پر آپ کو ایک مرد مومن نظر آئے گا اس کے پیچھے مومنہ نظر آئے گی، اور جہاں ایک مومنہ نظر آئے گی اس کے پیچھے ایک مرد مومن نظر آئے گا. ایک ٹیم ورک ہے. کا پھر یہ کہ اللہ نے ایک امانت دی تھی وہ واپس لے لی. کا کیا مطلب؟ کب بیٹے کا کل انتقال ہو گیا. کہا تو پوری رات محسوس نہیں ہونے دیا تو نے، میرا حق بھی تو نے ادا کیا. کہا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. چلا گیا. کس دل سے مسجد گیا. نماز جماعت ختم ہوئی، حضور اکرم کی خدمت میں گیا. حضور اکرم نے فرمایا ابو ایوب انصاری مبارک ہو، تمہاری اس مومنہ بیوی کے صبر نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کو اتنا زیادہ برسا دیا کہ کل ہی رات اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اور بیٹا نواز دیا. اور وہ بیٹا جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کر کے تو دیکھیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. امتحان آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آپ ایک ہی بات کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، اچھا اوہو نہیں، ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا سیکھنا ہوگا. اور اس سے بڑے بڑے مصیبتیں آنے والے، بڑے بڑے امتحان آنے والے. ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، مسلمانوں کی آبروئیں لوٹی جائیں گی، دھماکے کیے جائیں گے. ابھی تو ابتدا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے. جو ہمت سے رہے گا، جو صبر، مطلب یہ نہیں کہ آپ پتھر دل ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ امتحان میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہماری گفتگو امانت پہ تھی. جو دوسری قسم کی جو دنیاوی امانتیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ کل مختصراً بیان کر دیں گے. شب جمعہ ہے، دعائیں، استغفار، ماہ رمضان کی رات، اکیلے میں سجدے میں جا کے یا رب یا رب یا رب، اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ پالنے والے تیرا بھاگا ہوا بندہ آ گیا، پورا سال بھاگتا رہا، لیکن تیری رحمت اتنی بڑی تھی کہ اس نے مجھے پھر گھیر لیا اور تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہے. بلکہ یہ سمجھے کہ آپ کسی ٹریڈ مل پہ چلتے چلتے سمجھ رہے تھے کہ اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں میرے بندے کہاں جاتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو نے ایک غلطی کر لی، ہو گئی، آ جا واپس. آج شب جمعہ میں توبہ اور استغفار کو مت بھولیے گا، اس لیے کہ ماہ رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. لوگوں تمہاری پیٹھیں، حضور اکرم نے فرمایا تھا نا، گناہوں کے اور عمل کے آثار، برے آثار کی وجہ سے سنگین ہو گئی. اپنے سجدوں کو طولا نہیں کر. دو چیزیں، فصل اللہ فی اوقات الصلاۃ، نماز کے وقت میں اللہ سے سوال کرو، جو مانگنے مانگو، مانگ کے دیکھو، اطمینان. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب دعا مانگو تو سمجھو پردے کے پیچھے دعا کھڑی کر دی اللہ تعالیٰ نے، جہاں تم دعا مانگو گے پردے سے نکل آئے گی. اتنا یقین ہونا چاہیے. اور نہ آئے تو شکر ادا کرو کہ اس کا مطلب اس میں میرے لیے بڑی مصلحت ہے. یہی دینی تربیت ہے، اور کیا ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ توبہ اور استغفار، لمبے سجدے کرو، چلے جائے سجدے میں، الہی الاف الاف الاف، روئیں گڑ گڑائیں. کیا شرمانا، گناہ کرتے وقت تو نہیں شرمایا تھا نا. ہاں بس کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہ بیوی، نہ بچے، نہ شوہر، نہ کوئی اور، نہ موبائل، نہ گاڑی، نہ گھر، نہ کچھ. سچے دل سے لمبے سجدے کریں،
100 مرتبہ درود پڑھ دیں, 100 مرتبہ سجدے میں استغفار کر لیں. کچھ نہیں کر سکتے, اتنے کہہ دیں الہی اللہ, کچھ نہیں کر سکتے الہی میں بھاگا ہوا گناہگار تھا, تو مجھے پکڑ کے لے کر آ گیا, تو نے مجھے تباہ ہونے سے بچا دیا, تو نے مجھے اس گندگی برائی بدبودار جسم کے ساتھ موت سے بچا لیا. اب میں آ گیا ہوں, اب میں سچے دل سے آ گیا ہوں, میں تیرے سامنے توبہ اور استغفار کے لیے آ گیا ہوں, میں شرمندگی کے ساتھ آ گیا ہوں. اب کوئی حق ضائع کیا ہے تو ادا کیجیے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کیسا منور کرتا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ آپ کا دل منور ہو جائے, اللہ کو پسند ہے کہ آپ کا دل باغ باغ رہے, اللہ کی نعمتیں استفادہ کریں, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ مومن کو فقیر غریب پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. البتہ آج کے زمانے کے فقیر اور غریب ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے, کہ ہمارے بینک بیلنسز اتنے بڑے بڑے اور لوگ اتنے پریشان. ہمیں سوچنا ہوگا, اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کو الذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ جو کہ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے, قیامت کے دن اسی سے اس کو فتقوی بها جباہم وجنوبہم, ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کمروں کو لال لال سرخ لگایا جائے گا. آج واپس آنے کا دن ہے, آج توبہ کی رات ہے, آج استغفار کی رات ہے, کل دن ہے, مبارک دن ہے. استفادہ کیجئے اس کی معنویات سے. جب آفس کا بوجھ کم ہے, کام کا بوجھ کم ہے, گھر کے کاموں کا بوجھ کم ہے, دعائیں نمازیں پڑھیے, توبہ کیجئے, استغفار کیجئے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ نے خوشخبری سنا دی, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. پڑھنے والے ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پریشانی کو دور کر, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزم بالاحسان احسانا والسیئات غفرانا. جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان والا پر کی حفاظت فرما. حجاز میں بہت پریشان ہیں, نائجیریا میں پریشان ہیں, انڈیا میں پریشان, پالنے والے کی مشکلات کو آسان فرما. ہمیں علم, عمل, تقوی, معرفت عطا فرما. جو جو دین کی خدمت کریں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. علماء کرام, مراجع, مرحب انقلاب, انقلاب اسلامی, سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.